بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معاذ اللہ کی توفیق ہے اور اس کا ہم پر بڑا فضل اور رحمت ہے کہ ہم روزانہ روزے کی حالت میں اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کا کوئی حصہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو آج بھی بلا شبہ ہم اللہ کی توفیق سے اس کے فضل اور اس کی رحمت کے سائے میں ہیں اور اپنے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو حصہ ہے وہ بھی سورہ قصص ہی کا حصہ ہے۔ کل بھی ہم نے سورہ قصص کا ایک حصہ پڑھا تھا اور آج بھی ہم اسی سورت کے ایک حصے کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے رکوع بھی شروع ہوتا ہے 76 آیت نمبر 76 سے، اور یہ یہاں سے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے درسوں میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے ایک بات کرتے رہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بڑی جامع سورت ہے۔ وہ ایک دعا بھی ہے اور دعائیہ الفاظ ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پورا خلاصہ اس میں بیان کر دیا۔ اس میں جو دعائیہ جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ دعائیہ جملہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ اپنے بندوں کو سکھایا ہے اور خود ان سے مطالبہ کیا ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ اس دعا کو وہ حالت نماز میں ساری زندگی بار بار اللہ سے مانگتے رہیں، ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں، اس راستے کی ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اب اس دعا پر اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں اس دعا کے جواب میں ہدایت کے راستے کی پوری تفصیلات، مطلب انسان کے لیے جو ہدایت ہے اور سیدھا راستہ ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس راستے کے اخلاق کیا ہیں، اس راستے پر چلنے والے کے معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے لوگوں کی جو معیشت ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور سیاست کس طرح کی ہوتی ہے، اور پھر مطلب اس تعلیم کی بھی تفصیلات موجود ہیں، عقائد کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم اور معاشرت اور معاملات کی تعلیم، معیشت اور سیاست کی تعلیم، انتہائی انفرادی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کی بھی ڈیٹیل موجود ہے، اور جو انتہائی اجتماعی زندگی ہے، حکومت و سیاست ہے اور جنگ اور صلح ہے، ان کی بھی پوری تفصیل ہے کہ حکومت و ریاست میں اور جنگ اور صلح میں سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں مطلب پوری تعلیمات موجود ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو ان تعلیمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی یہ کی ہے کہ ان تعلیمات کے مطابق
جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے عملی نمونے بھی موجود ہیں، یعنی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، ان کے عملی نمونے قرآن مجید میں جو موجود ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے کہ عملی نمونے کو دیکھ کر یا سن کر یا سمجھ کر بندہ زیادہ سبق حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس ہدایت کی، صراط مستقیم کی جو تعلیم ہے وہ بھی مکمل طور پر قرآن مجید میں دی گئی ہے، اور اس ہدایت اور صراط مستقیم پر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے بھی عملی نمونے، ان کا کردار، ان کے کام پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ جو گمراہ اور مغضوب لوگ ہیں ان کے عملی نمونے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، یعنی جہاں اللہ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے عملی نمونے پیش کیے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گمراہ لوگ ہیں، مغضوب لوگ ہیں، اور جو ہدایت کے راستے کا انکار کر دیتے ہیں، اس پر نہیں چلتے، اس کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بھی عملی نمونے ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے اس میں قارون کا قصہ ہے، اور قارون لوگوں کو تو بڑا پسند آتا ہے، ہر زمانے میں قارون جو ہے وہ لوگوں کا آئیڈیل رہا ہے کہ لوگ چونکہ مال و دولت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ ہو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ اکثر لوگ پیسے والے کو، خواہ وہ پیسے والا اپنے ایمان اور کردار کے اعتبار سے کیسا ہی ہو، پھر بھی اس کو بڑا وزن اور مقام اپنی سوسائٹی میں دیتے ہیں۔ تو قارون شروع سے انسانوں کا آئیڈیل تو رہا ہے، اور شیطان نے جس محاذ سے یا جس طرف سے سب سے زیادہ کامیاب حملہ انسانوں پر کیا ہے وہ یہی دولت کی محبت ہے، اور دولت مند جو لوگ ہیں ان کی پیروی اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کا جو شوق ہے شیطان نے انسان کے دل کے اندر پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ مال کی آزمائش کا محسوس کرتا ہوں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مالدار آدمی کی مثال بیان کی ہے، اس کا کردار بیان کیا ہے، اس کی کہانی بیان کی ہے کہ جو صرف مالدار ہی نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ مالدار تھا، اور اپنی مالداری کی وجہ سے اس وقت کی حکومت کے اندر بھی بہت اس کا اہم مقام آتا ہے۔ ظاہر ہے جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے تعلقات حکمرانوں سے بھی ہوتے ہیں، اور حکمرانوں کے سائے میں وہ پیسہ کماتے ہیں جائز اور ناجائز طریقے سے۔ تو یہ جو قارون تھا اس کا مطلب سیاست میں بھی اس وقت جو حکمران تھے ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا، اور حکومت کے اہم لوگوں میں یہ شامل تھا۔ لیکن بہرحال آپ یہ یاد رکھیں، ذہن نشین کریں کہ اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کے نزدیک یہ بندہ گمراہ بھی تھا اور مغضوب بھی تھا، اور گمراہی میں بھی اپنی انتہا تک پہنچا ہوا تھا، اور اللہ کے غصے کا بھی بڑا یہ شکار ہوا، حتیٰ کہ اسے دنیا کے اندر مطلب ایسی سزا اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ عبرت کا نشان بن گیا، مطلب اس کے گھر کو، اس کے محل کو، اور خود اسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، اور یہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے مطلب یہ بڑا مغضوب انسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو
نیک اور صالح لوگوں کی مثالیں قرآن میں دی ہیں، ان کا بھی ظاہر ہے مقصد ہے، اس لیے کہ بندے کو خود اللہ نے دعا سکھائی کہ مجھ سے ان لوگوں کا راستہ مانگ، ان لوگوں کے راستے کے اتباع مانگ جن پر میں نے انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، خواہ وہ تیری زندگی کے اندر موجود ہوں یا تجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہوں۔ موجودہ دور میں بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے پیچھے چل، اور پھر یہ دعا سکھائی کہ یہ بھی دعا کر کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے پیچھے نہ چلانا، ان کا مجھے ساتھی نہ بنانا، ان کا مجھے ہم نشین نہ بنانا، ان کا مجھے خوشامدی نہ بنانا کہ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر سارا دن ان کی خوشامد کروں اور ان کے پیچھے چلوں جو گمراہ بھی ہیں اور مغضوب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، اس لیے اللہ نے قرآن میں جو انعام یافتہ لوگوں کے نمونے تھے ان کو بھی پیش کیا، اور جو گمراہ اور مغضوب لوگ تھے ان کے نمونے بھی پیش کیے۔ تو اس حصے میں بڑا سبق ہے، مطلب صرف یہ سادہ کہانی نہیں ہے قارون کی، بلکہ اگر ان ساری آیات پر غور کیا جائے تو بہت ہی یہ مطلب سبق آموز حصہ ہے قرآن مجید کا، اس لیے ہم نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اور آپ سے تو میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جو لوگ اس درس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے، سب کو انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت اور سلامتی نصیب کرے، اور دنیا کی زندگی کا بھی سکون نصیب کرے، دنیا کی زندگی میں بھی عافیت اور سلامتی دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر رحم کرے۔ بس گزارش یہ ہے کہ قرآن کو بڑے ادب سے، بڑے خشوع و خضوع سے اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، جو راستہ یہ بتاتا ہے اسی راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ تو اس طرح اللہ بات شروع کرتا ہے کہ یقیناً ظاہر ہے اس کی ہر بات یقینی ہے، ہر بات اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو یقینی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، مطلب وہ فرعون کے خاندان کا آدمی نہیں تھا، بنی اسرائیلی تھا،
بلکہ اس کے بارے میں تو تقریباً سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا سکا چچا زاد بھائی تھا. لیکن یہ بدنصیبی ہے اور بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ غالباً دو جذبوں کی وجہ سے، آپ اس کو نوٹ کریں، یہ تفسیروں میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، دو جذبوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا اور فرعون کے ساتھ مل گیا. ایک تو وہ مالدار تھا اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے، ظاہر ہے یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مال ہوتا ہے ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مال غلط طریقے سے، حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے کمایا گیا ہو، وہ تو جب تک وقت کی حکومت جو ہے وہ ان کو سہارا نہ دے ایسے لوگوں کو، تو ان کا مال محفوظ نہیں رہ سکتا. تو ایک تو اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ باغی ہو گیا، اپنی قوم کو اس نے چھوڑ دیا اور فرعون کے ساتھ مل گیا. بلکہ فرعون کے ساتھ مل کر اس نے اپنی قوم اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کیں، اور مطلب بنی اسرائیل کو کچلنے میں اس نے فرعون کی بڑی مدد کی. تو ایک تو اس کے مال کی جو حفاظت کا جذبہ تھا، دوسرا ایک اور جذبہ ہے جو شروع سے انسانوں کو تباہ کرتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. دوسرا جذبہ ہے حسد کا جذبہ. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی خاندان میں، کسی برادری میں، کسی چھوٹی بڑی اجتماعیت میں ایک بندے کے پاس پیسہ تو بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسی کی برادری کا، اسی کے خاندان کا کوئی دوسرا آدمی جس کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے اپنی اجتماعیت میں، اپنی فیملی میں، اپنے گروپ میں، اپنے اس ماحول میں جس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس میں اسے عزت زیادہ حاصل ہوتی ہے. یہ اکثر ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو لوگ مالدار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بخیل ہوتے ہیں، ان کی کوئی بہت زیادہ عزت جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بڑا مالدار تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں بڑی عزت اور بڑی سچی عزت اور بڑا وقار حاصل تھا. تو حسد کا جذبہ پیدا ہوا، اور حسد کے جذبے نے تباہ و برباد کر دیا. اور حسد کا جذبہ تو لوگوں کو شروع سے ہی تباہ کرتا رہا. مطلب حسد تو بڑے بڑے نیک لوگوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے اور کھا جاتا ہے. مطلب آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا، اور اس بندے کا بھی حسد یہ تھا کہ میرا یہ دوسرا بھائی یہ نیک کیوں ہے اور اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے. تو قارون کو بھی یہ ہوا کہ میرا یہ چچا زاد بھائی بڑا پاک باز ہے اور بڑا نیک اور بڑا صالح ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، تو مطلب کیوں. اور اسی طرح مطلب یہ جو اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا، وہ بھی بھائیوں کا حسد تھا. اور پھر مطلب ابو جہل جو ہے اس نے صاف طور پر کہا ہے کہ کمال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، یہ جو بنی عبد المطلب ہیں، ان کا بنی ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا مقابلہ چلا آ رہا ہے ایک عرصے سے مکے میں. ہم مال کمانے میں، ہم اور طرح کے کام اس طرح کے کرنے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. اب یہ کہتے ہیں بنو ہاشم والے کہ ہمارے اندر نبی آ گیا ہے، تو ہم کس طرح مانیں. تو دوسرا ایک تو وہ پیسے کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اور دوسرا حسد تھا.
اور ان دو جذبات کی وجہ سے یہ جو قارون ہے وہ بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود اور موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ مل گیا، اور فرعون کے مطلب انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں میں داخل ہو گیا۔ قرآن مجید میں 3 ہی تو نام آتے ہیں، ایک فرعون کا، ایک حامان کا اور ایک قارون کا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس مال کو لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس بدترین انسان کو ہم نے بڑا مال دیا ہوا تھا۔ یعنی بلا شبہ یہ بدترین انسان تھا، لیکن ہم نے اس کو مال دیا۔ اور الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اب اس زمانے میں پتہ نہیں وہ خزانے کس طرح لوگ سنبھالتے تھے اور کس طرح کی ان کی چابیاں ہوتی تھیں، لیکن جس طرح بھی ہے یہ تو بڑی مطلب بہت ہی عجیب بات ہے کہ خزانوں کی محض چابیاں جو ہیں وہ ایک مضبوط لوگوں کی جماعت جو ہے وہ نہ اٹھا سکے۔ وہ کتنے خزانے ہوں گے اور کہاں کہاں اس کی وہ تجوریاں ہوں گی، اور مطلب کمال ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 300 خچر اٹھاتے تھے۔ اب مطلب ذہن میں کوئی بات بنتی نہیں ہے، موجودہ زمانے میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس اتنے ATM کارڈ تھے کہ وہ جو ATM کارڈ تھے ان کو 300 خچر اٹھاتے تھے۔ وہ کتنے ATM کارڈ تھے بھائی؟ یا اگر ان کو ان معنوں میں لیا جائے کہ اس کے جو خزانے تھے اور بینک تھے اور جہاں جہاں اس نے خزانے رکھے ہوئے تھے اس کے گارڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے، تو مطلب اس طرح نا یہ جو 300 خچروں والی بات ہے مبالغہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ تو قرآن کے الفاظ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، بڑا سیٹھ آدمی تھا۔ اور اس طرح کے سیٹھ لوگ جو ہیں اپنے پیسے کے معاملے میں بھی اس وجہ سے بھی بڑے متکبر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے سیٹھ لوگوں کی ضرورت حکومتوں کو ہوتی بھی ہے۔ فرعون کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ تو بہر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس خزانے بڑے تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا، ظاہر ہے وہ تھا تو بنی اسرائیلی، تو ہو سکتا ہے کسی موقع پر کوئی بنی اسرائیل کے کچھ اہم لوگ اس کے پاس گئے ہوں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہو، اس کو وعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کی ہو، اور ویسے بھی لوگ وعظ و نصیحت تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ قارون پھول نہ جا، گھمنڈ نہ کر۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنی اس دولت کا بڑا گھمنڈ تھا، اور دولت کا جو گھمنڈ ہے یہی تو ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کو بھی دیتا ہے، اور جوں جوں ان کو دولت دیتا ہے وہ اور زیادہ عاجز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر شکر کا جذبہ، عاجزی کا جذبہ ہوتا ہے، اور زیادہ وہ لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی بات ہمیں بتا رہی ہے کہ مطلب وہ گھمنڈ میں مبتلا تھا، اور اکثر و بیشتر تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو مطلب اتنے گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ ان کا لباس، ان کی چال، ان کی گفتگو، ان کے اشارے، مطلب وہ دولت کا جو نشہ ہے اس کا خمار اتنا چڑھا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو تو بہت حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ گھمنڈ نہ کر، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس سے اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان تو رکھتا تھا، تو اللہ پر تو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کے باوجود بڑے فسق و فجور میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔
تو اسے سمجھانے والوں نے کہا کہ وہ اس طرح گھمنڈ نہ کر، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، ظاہر ہے سمجھانے والے تو نصیحت ہی کرتے ہیں اور اچھی نصیحت ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ ایک تو نصیحت یہ کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ مال ہے، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ علم ہے، یہ قوتیں ہیں، اصلاً تو ان کا استعمال یہ ہے کہ کوئی انسان بات کو سمجھے اور ان نعمتوں کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سیدھا راستہ تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جسمانی قوت دی ہے تو وہ اس قوت کو جنت حاصل کرنے میں استعمال کرے، کسی کو مال دیا ہے تو وہ جنت حاصل کرنے میں استعمال کرے، کسی کو علم دیا ہے تو اس علم کو وہ جنت حاصل کرنے میں استعمال کرے، کسی کو مطلب معاشرتی اور خاندانی سٹیٹس دیا ہے تو وہ اس سٹیٹس کو حق کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اصل تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی تو اس مال سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر۔ جس طرح یہ ظاہر ہے مکہ کے اندر بھی دو قسم کے لوگ تھے نا، ظاہر ہے وہ مکہ کے جو معزز اور سیانے لوگ تھے ان میں کچھ تو ابو جہل بن گئے، اور انہی سیانے لوگوں میں سے کچھ نکلے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور حضرت علی، اور یہ جو لوگ تھے ان کا جو سٹیٹس تھا، ان کی جو سمجھداری تھی اور ان کی جو جرت تھی، انہوں نے بات سمجھ لی اور اپنی ہر چیز سے جنت بنانے کی فکر شروع کر دی۔ تو یہ جو قارون ہے اس کو انہوں نے کہا کہ تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے جنت بنا، دنیا میں بھی جو اس کا مال کا فائدہ تو جائز طریقے سے اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے۔ مطلب یہ کھانے پینے میں، رہائش میں، لباس میں، مطلب اس زینت سے تو فائدہ اٹھا دنیا میں بھی، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایسی زندگی اختیار کر کہ تو اچھا عمل کر، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی بندگی میں تو احسان کا رویہ اختیار کر، بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کر۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تجھے پیسہ دیا ہے، تو اللہ کے بندوں پر احسان کر، ان کے ساتھ مہربانی کر، ان کی مدد کر، اور زمین میں فساد نہ کر۔ فساد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کے بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، سرکشی کرنا اور اللہ کے بندوں پر زیادتی اور ظلم کرنا۔ تو اس کو لوگوں نے سمجھایا، اس کا جواب جو اس نے دیا وہ بڑا غلط تھا، اور یہی جواب جن لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ ان نصیحتوں کا جواب قارون نے یہ دیا۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ خود بھی یہ سارے جملے جو ہیں ان کو سنیں اور ان پر غور کریں۔ قارون نے کہا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، بس اس نے چھوٹا سا جملہ کہا، قرآن نے آگے اس کی بات ہی نہیں کی۔ باتیں تو اس نے اور بھی بڑی کی ہوں گی۔ اس نے کہا یہ جو میرے پاس پیسہ ہے نا، یہ کسی نے، اور نعوذ باللہ اللہ نے مجھ پر کوئی اپنی طرف سے احسان کر کے مجھے نہیں دیا،
میرا علم، میری عقل، میری سمجھداری، میری محنت کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، قطعی طور پر۔ کہنے لگا میری جو سمجھداری اور عقل ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے اور مجھے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے بچائے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جسم ایک بہت بڑا رزق ہے، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی انسان کو دیتا ہے، مال بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، میں نے اپنی عقل اور سمجھ سے اور اپنے علم سے اس کو کمایا ہے اور بنایا ہے۔ اس کے اتنا جملہ کہنے پر اللہ کو غصہ آیا، اور اللہ اگلا جملہ جو ہے سارے ویسے تو مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترجمانی اپنے کلام میں کر رہا ہے، سارے کلمے اسی کے ہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ کمال ہے، کیا یہ اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے ایسے انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے اور تباہ کر دیا ہے جن کے پاس اس سے دولت بھی زیادہ تھی اور اس سے خدام بھی اور حشام بھی زیادہ تھے، جمعیت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا، ووٹ بھی زیادہ تھے اس سے۔ تو کیا وہ جانتا نہیں کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا؟ اور جب ہم اس طرح کے مجرم لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب اس بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹرائل کریں گے اور کوئی عدالت جو ہے وہ لگائیں گے اور مطلب اس کے جرم کو ثابت کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مجرم ہے۔ تو ہم جب مجرموں کو پکڑتے ہیں تو ہم انہیں پوچھ کر نہیں پکڑتے، یہ تو پھر ہماری تقدیر ہے، ہمارا فیصلہ ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اب یہ تو مالداروں کا، یہ جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مال کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اس کو شو کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہم بڑے مالدار ہیں اور ہماری بڑی حیثیت ہے اور ہم بڑے طاقتور ہیں۔ تو پتہ نہیں کوئی موقع ہوگا کوئی اس طرح کا، قرآن کہتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے لوگوں کو لے کر اور اپنی زینت اور ٹھاٹ باٹ اور گاڑیاں اور پجیرو اور گھوڑے اور پتہ نہیں کیا، وہ ظاہر ہے کوئی معاملہ ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نکلا۔
اور اس کی ساری ٹھاٹھ باٹھ نے لوگوں کی آنکھوں کو چندیا دیا، اور لوگ جو دیکھنے والے تھے، ظاہر ہے دیکھنے والوں میں بھی مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں نے کہا کہ کمال ہے بھائی۔ اور جو لوگ دنیا کی زینت کو بڑا پسند کرتے تھے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہوتے دنیا دار ہی ہیں لیکن دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی۔ مطلب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر دنیا دار کو دنیا مل لی جائے۔ بہت سارے دنیا دار ایسے ہیں کہ ساری زندگی ان کا نہ کوئی مطلب ایمان ہوتا ہے، بے ایمان بھی ہوتے ہیں، بد دیانت بھی ہوتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، خیانتیں بھی کرتے ہیں، پیسہ پھر بھی نہیں ملتا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے والوں میں سے جو لوگ دنیا کو بڑا پسند کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ کاش جو کچھ قارون کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہوتا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ لیکن کچھ وہی لوگ تھے، لوگ تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو دونوں لہریں انسانوں کے اندر چل رہی ہیں، حقیقت کو سمجھنے والے اور حقیقت پر ایمان رکھنے والے اور حقیقت کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے اللہ کے سالے بندے، ان کی بھی ایک لہر دنیا میں چل رہی ہے، اور فساق و فجار اور متکبر اور ظالم اور فساد کرنے والے، ان کی لہر بھی دنیا میں چل رہی ہے۔ یہ تو پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں اتارا، انسان کو، شیطان کو، تو اللہ نے کہا کہ بجاؤ دنیا میں چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو حق اور باطل کی بنیاد پر لوگ اس دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ایک دوسرے کی دشمنی کے ساتھ ہی انہیں آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دنیا دار تھے اور جن کے پاس دنیا بیچاروں کے پاس نہیں تھی، انہوں نے تو کہا کہ بھائی کاش جو کچھ یہ قارون کو دیا گیا ہے ہمیں بھی دیا گیا ہوتا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی لوگ تھے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم تھا، سمجھ تھی، وہ ان کی باتیں سن کر کہنے لگے افسوس تم پر، کیسی گھٹیا بات، کیسی جاہل بات، کیسی پست بات، کیسی خلاف حقیقت بات تم نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا تھوڑا یا زیادہ، ایک مطلب اس کا یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا تھوڑا یا زیادہ وہ پاک اور حلال رزق اس بندے کے لیے اس گندے رزق سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ مطلب کامیابی کی اصل بنیاد تو ایمان اور نیک عمل ہے، اور اس ایمان اور نیک عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، تھوڑا دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب پلیت کا اور ظلم کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا بہت بڑا رزق، اور پھر اس رزق کے ملنے پر اللہ کی ناشکری، یہ ٹھیک ہے یا وہ رزق ٹھیک ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے دے، جتنا چاہے دے دے۔ ایک اس کا مطلب یہ، دوسرا مطلب جو زیادہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیا دیکھ کے تو تم اس پر ریجھ گئے ہو کہ کاش ہم بھی اس طرح کے ہوتے، ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا۔ بھائی اصل چیز اس دنیا میں ایمان اور نیک عمل کی توفیق ہے، اور اس ایمان اور نیک عمل کے نتیجے میں اللہ نے جو اجر دینا ہے اصل وہ چیز ہے، اور وہ اجر اس دولت سے،
وہ جو اللہ کی رضا اور جنت کا اجر ہے وہ اس دولت کے مقابلے میں، تم اس کا اور اس دولت کا مقابلہ کر رہے ہو۔ اور واقعی اس اجر کا اور دنیا کی دولت کا کیا مقابلہ ہے؟ دنیا کی دولت کے بارے میں تو قرآن مجید نے بار بار یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن ان مجرموں کو 2 زمینوں کے برابر دولت اور سونا مل گیا نا، تو وہ یہ سارا سونا اللہ کو فدیہ کے طور پر دے کر اس عذاب سے بچنے کی درخواست کریں گے جو ان کے سامنے ہوگا، لیکن بچ نہیں سکیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ساری دنیا کی دولت اور اس جیسی ایک اور دنیا کی دولت ایک مجرم کو بھی اللہ کی عدالت سے نہیں چھڑا سکے گی، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایمان اور عمل صالح کامیابی ہے، کفر اور بد عملی ناکامی ہے۔ مطلب اس دنیا میں ایمان اور نیک عملی یہ کامیابی ہے، یہ دنیا کی آسانہ ہے، اور کفر اور بد عملی یہ دنیا کی ناکامی ہے۔ تو جسے ایمان اور نیکی کی توفیق ملتی ہے اسے جو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا وہ اس قارون کی دولت اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، کہ یہ چیز جو ہے نا کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ بس اصل چیز تو ایمان اور عمل صالح ہے، اور پھر اس پر بندہ ڈٹ جائے، یہ ظاہر ہے صبر کرنے والوں کو یہ چیز ملتی۔ ظاہر ہے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں یہ چیز ملتی ہے۔ نیک عمل کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے، ایمان بھی انہیں ملتا ہے، نیک عمل کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے، اور اجر بھی انہیں ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھ لیں کیا ہوا۔ یہ تو خیر قارون کی بات ہے نا، حدیث میں تو آج میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ یہ تکبر جو ہے نا یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہے نا کہ بھئی جس بندے کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا تہمد پیچھے زمین پر وہ گھسیٹ کے چل رہا تھا، تو یہ تہمد جو ہے وہ گھسیٹ کر چلنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ اس وقت کے سرداروں کا بھی یہ فعل تھا، آج کے سرداروں کا بھی یہ فعل ہے کہ مطلب کپڑا تہمد جو ہوتا ہے اس کو پیچھے وہ گھسیٹ کے وہ کپڑا چل رہا ہوتا ہے، تو ایک بندہ چل رہا تھا اور اس کے تکبر کو مطلب ایک بندہ جا رہا تھا اس طرح کا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا، کتنا تکبر سے وہ مطلب ہے کہ چور ہوا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہ بندہ زمین کے اندر دھنستا رہے گا۔ تو تکبر تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس نے بڑا تکبر کیا، نبی کی دشمنی کی، اپنے خاندان اور اپنی برادری کی دشمنی کی، غداری کی، اور اس غداری کا معاوضہ اس نے حاصل کیا فرعون سے، اور یہ اس کا بڑا مقرب تھا۔ دنیا میں اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ نے اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دنسا دیا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر کوئی اس کی جو جمعیت تھی، اس کے جو ہواری تھے
اور اس کے سارے جو خدام تھے وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکے، اور نہ خود ہی اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اللہ کے عذاب کو روک لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہرحال اپنی نافرمانی سے بچائے، اپنے کفر سے بچائے اور اپنی نافرمانی سے بچائے۔ اس کا بہت جلد مطلب نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کا نتیجہ انسان کی تباہی ہے۔ اور پھر جب یہ تماشا ہو گیا کہ وہ اپنے محل سمیت ہی زمین کے نیچے چلا گیا، تو وہ جو کل کہتے تھے کہ بکاش ہم بھی اس طرح کے ہوتے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وہ کہنے لگے افسوس ہمارے حال پر کہ ہمیں اتنی بھی مطلب عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ مال کا زیادہ اور کم ہونا یہ کوئی بندے کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اور یہ قطعی طور پر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے ساتھ اللہ خوش ہے، اور جس کے پاس پیسہ کم ہے اس کے ساتھ اللہ ناراض ہے۔ وہ ایک بڑی عجیب قسم کی حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ گزرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھئی یہ جو جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو بڑا معزز آدمی ہے، بڑا محترم آدمی ہے، مسلمان ہے، مطلب ہمارا ساتھی ہے، بہت اچھا ہے، اور اتنا معزز ہے کہ مدینے کے اندر کوئی مطلب ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی بندہ یہ کسی کے پاس اپنی کوئی سفارش لے کر چلا جائے کسی بندے کے پاس تو وہ اس کی سفارش مانے گا، اس کی بات مانے گا، یہ تو بڑا معزز اور محترم بندہ ہے۔ اور پورے مدینے میں کسی گھر سے یہ رشتہ مانگے تو وہ رشتہ بھی دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک، اور کچھ دیر بعد ایک اور بندہ گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا اچھا ہے، نیک ہے، ہمارا بھائی ہے، مطلب مسلمان ہے، لیکن بیچارہ یہ تو حقیر آدمی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کسی کے پاس جا کر کسی کی سفارش کرنی، اور پھر شاید اس کو کوئی گھر ایسا نہ ہو جو اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کہ یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ پہلے بندے کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں اتنا اچھا ہے کہ وہ جو پہلا بندہ ہے اس طرح کے اتنے بندے اکٹھے ہو جائیں نا کہ ان سے روح زمین بھر جائے، تو یہ دوسرا بندہ ان سب پر بھاری۔ تو مطلب یہ پیسہ اور یہ تو کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ یہ پیسہ تو لوگوں کو خراب کرتا ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حسد لوگوں کو برباد کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو کس نے سب سے بڑا منافق بنایا تھا؟ اسی پیسے نے اور اسی حسد نے، اور اتنا مطلب اس بندے کو اس پیسے نے اتنا خراب کیا اور حسد نے اتنا خراب کیا کہ مسلمان ہو جانے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہو سکا۔ تو وہ کہنے لگے بھئی کاش مطلب ہمیں یہ اتنی بھی سمجھ نہیں آئی، بھئی یہ جو رزق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دے دیتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ہم قارون کا سارا خزانہ دیکھ کر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا بھئی کاش ہمیں بھی اس طرح کا ملتا۔
سادہ سی بات جو ایک مطلب بہت بڑی حقیقت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس دنیا میں، لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے، کافر کبھی فلاح نہیں پاتے، اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، بلکہ وہ جنت جو بہت بڑی جنت ہے اور جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کو کسی نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی نے اس طرح کچھ سنا، اور نہ اس کا کوئی ادراک ہی کر سکتا ہے، وہ جنت کس کے لیے ہے؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جنت ان کے لیے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، وہ اگر بڑائی چاہتے بھی ہیں تو اللہ کے حکم کی بڑائی چاہتے ہیں، اپنی بڑائی نہیں چاہتے، خود تو وہ عاجز بن کر رہتے ہیں۔ تو آخرت تو ان کے لیے کہ جو اپنی بڑائی نہیں چاہتے، سرکشی میں اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور یہاں تو لوگوں کا عجیب وتیرہ ہے، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ لوگ صرف اتنے بار بھی نہیں ٹھہرتے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، بلکہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں اور اسے حقیر کرنا چاہتے ہیں۔ عام لوگوں کا یہی وتیرہ ہے۔ دیہات میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، سیاست کو دیکھ لیں، مطلب یہ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ خود بڑے بن کے رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو حقیر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقیر کرنا چاہتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور دیکھو انجام جو ہے، نتیجہ جو ہے، وہ تو متقی لوگوں کے حق میں لکھ لے گا۔ اور اللہ کے حضور ظاہر ہے یہ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اسی اصول پر وہ آخرت میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کے پاس، اس کو وہ اس سے بہتر اجر دے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اس کی برائی کے مطابق اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو یہ میں آخری آیت ہے اس طرز کی، اس میں بہت ہی زبردست ایک پیغام ہے، بہت ہی زبردست۔ اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں اور دنیا میں پھر ہم اپنا کوئی مسلمان مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اصول اس آیت میں موجود ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے تحت پہلے مسلمانوں کو عزت دی، دنیا کی حکومت دی، اقتدار دیا اور فتوحات دی۔ آج کے مسلمانوں کو اگر دنیا میں عزت مل سکتی ہے، اقتدار مل سکتا ہے، حکومت مل سکتی ہے اور بڑا مقام مل سکتا ہے تو وہ بھی اسی ذریعے سے مل سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جتنی بات میں نے کی ہے اگر آپ نے سنی ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ ہیں مرد و خواتین وہ اس بات کو سنیں۔ ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، غلام ہیں، کمتر ہیں، پست ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی کسی اعتبار سے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، حکومتیں ہماری بہت زیادہ ہیں، مطلب سب کچھ ہے، لیکن بالکل ہی گر گئے ہیں۔ تو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو وہ گر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے اس گر کو ہم اختیار کر لیں، اور سننے والوں میں
مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے یا بندے ہیں تو وہ اس گر کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور دنیا کے رنگ ڈھنگ کو بدل دیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے محمد، جس اللہ نے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اس قرآن کی تعلیم دینا اور اس قرآن کی اقامت کی جد و جہد کرنا تجھ پر فرض کیا ہے، یعنی اس قرآن کا ابلاغ کرنا، اس قرآن کی تعلیم دینا، اس کو سمجھانا اور اس کی حدود اور اس کے قانون کو اور اس کے نظام کو دنیا کے اندر قائم کرنا اور اس کے ذریعے دنیا کی زندگی کو سنوارنا جس اللہ نے تجھ پر فرض کیا ہے، وہ لازماً اس قرآن کی وجہ سے تجھے بہترین انجام دکھائے گا. تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی فتح دے گا اور آخرت میں بھی جنت دے گا. تو اس کا پھر کیا مطلب نکلا؟ مطلب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، کہ اگر یہ امت پھر اس قرآن سے چمٹ جائے اور اس قرآن کے حق کو ادا کرے، اپنے معاشروں میں قرآن کا ہی ابلاغ کرے اور قرآن ہی کو قائم کرے، تو پوری دنیا کے اندر اسے فتح حاصل ہوگی اور عزت حاصل ہوگی اور عظمت حاصل ہوگی، اور اس زندگی کے سفر کو مکمل کر کے اللہ ان کو جنت دے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. تو گر تو موجود ہے، یہ قرآن ہے کہ اٹھو، قرآن کے ابلاغ کے لیے اٹھو، قرآن کی تعلیم کے لیے اٹھو، قرآن کی اقامت کے لیے اٹھو. مسلمانوں کے پاس تو سب کچھ ہے، سارے وسائل موجود ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے نبی، لوگوں کو کہو کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. تو یہ ہمارا آج کا درس تھا. ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے بھی اس قرآن کے لیے کھولے اور امت کو بھی اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، اور امت کی عزت رفتہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بحال کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.